الحمد للہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبطین منہم بمزید الاصابۃ والثواب والصلاة علی النبی واصحابہ والسلام علی ابی حنیفۃ واحبابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیہ یا رسول حمد بے حد مر خدائے پاکرا آنکہ ایمان داد مشتے خاکرا آنکہ لطف خیش را اظہار کر با خلیلش نار را گلزار کر جو کرم آن قادر قیوم کر در کف داؤد آہن موم کر سوئے او خسمے کے تیر انداختہ پوچھائے کارش برائے ساختہ ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست پے علم چوشم باید گدا کہ بے علم نتواں خدا را شناخت معزز و محترم علماء ذیشان میں تمام علماء دا تعارف نہیں کرا سکتا کیونکہ اتنی کثیر تعداد وچ بزرگ موجود نے میں ایو تعارف انہاں دا کرا دینا جو رسول اللہ نے انہاں دا تعارف کروایا تو میرے الفاظ وچ کمی بیشی ہو سکتی ہے جیڑا علماء دا تعارف حضور کروایا ہوئے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین اللہ جس نو خیر عطا کرنا چاہے اس دی جھولی اچ دین دا علم ڈال دیتا ہے حضرت اقدس مفتی سعید احمد صاحب قبلہ میرے برادر محترم سارے علماء باقیاں دا مینوں نام نہیں یاد تو انہوں نے یہ شفقت فرمائی اور مہربانی فرمائی کہ میرے بیٹے دے استاد نے علامہ مفتی دانش صاحب تو انہاں دی وساطت نال آہ کر اس جگہ تے حاضر ہویا ویسے میں ایڈی دور تقریر کرن نہیں آندا وجوہات نے دی ایک تے میں کوئی عالم نہیں دوسرا اتنی لمبا سفر کر کے آن نالوں میں سمجھنا اتھے ساڑھے علاقے وچ تبلیغ دی بڑی لوڑ رافضیت بڑی وہ اتھے تبلیغ کرنے ہیں تو اچھا اچھا پھر میں نہ یاد دلاؤ متے میں بھی اس پاس سے ٹر پواں آج اسی گل اعلیٰ حضرت دی کرنی پھر نہ ہوئے نا موضوع اس پاس سے ٹر جائے وہ پھر کہ دیکھ انشاءاللہ حاضری ہو جائے گی تو حضرت نے جدو فرمایا تو میں ارادہ کر لیا کہ انشاءاللہ ایک عالم دین نے تو انہوں دی خدمت حاضر ہوں گے زیارت دا شرف حاصل کریں گے تو عالم دین دا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے جی عالم دین دا چہرہ تکنا عبادت ہے عالم دین کو بہنا عبادت ہے جی یہ میں نہیں کہہ رہا رسول اللہ نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعو جدو جنت دے باغات کو گزرو تے کچھ کھا لیا کرو تو صحابہ عرض کی تھی قالوا وما ریاض الجنت سنیا جنت دے باغات تو کے مراد ہے فرمایا مجالس العلم والعلماء
جتھے حضور دے دین دا نوکر بہ جائے شان تے دیکھو، کسے صحرا جنگل وچ بہ جان، پاویں کسے جھاڑی دے تھلے بہ کے ایک بار انہاں دی زبان ہلے اور کہن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تے اللہ اس صحرا نو جنت دا باغ بنا چھڑ دے۔ حضرات محترم، آپ عالم دین دا کیا رتبہ بیان کرا میں، یقین کرو یقین کرو انہاں کول بہنا میں عبادت ہے، لیکن کوئی صوفی ہوئے، صوفیاء دے بارے دے تسی بڑا معروف سنیا ہونا ہے اے جملہ کہ صوفیاء کول بہنا یک زمانہ صحبت با، ادھا انکار نہیں کر رہے، نعوذ باللہ انکار نہیں، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال اطاعت بیریا، لیکن اے شعر ہے مولانا روم دا، تو اچھا ہے، بالکل درست ہے، مبنی پر حقیقت ہے، لیکن جو علماء دی شان اچ انہاں دی صحبت اچ بہن دا کمال ہے، یہ حدیث مصطفیٰ ہے۔ تو کسی عالم دی تصریح نہیں، رسول اللہ دی حدیث پاک ہے۔ حضرات ایک گل وچ فرق ہے، ساڑھے کو نا ایک عالم دین گزرن فوت ہو گئے، اللہ پاک انہاں جنت دے وے، ایک پیر صاحب انہاں ملے، بڑے مشہور پیر صاحب، تو انہاں فرمایا بھئی مولوی صاحب علم تو اڈے کول بڑا ہے، ہاتھ بندے ساڑھے کیوں چم دے، تو اڈے نہیں چم دے؟ تو بڑے حاضر جواب خطیب سن، سکول ٹیچر بھی سن، لیکن درس نظامی پڑھیا سی انہاں، تو فرمان لگے جی اسی جس لئے سپیکر چ بکھلونے ہاں تو اڈی تعریف کرنے ہاں، تو او دا عوام تے اثر ہوندہ ہے، وہ تو اڈے ہاتھ چم دیں، تسی جس لئے مریداں کول بہو ساڈا گیلا کر دیو، او دا بھی اثر ہوندہ ہے۔ کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ تو پھر اثرات تے ہوندے نا گفتگو دے، تو یہ تو بس آنکھنا ہے بھئی ملہ کی ادا اور ہے، مجاہد کی ادا اور ہے، تو پھر فرق تے پہ جانا ہے۔ تو شعر غلط نہیں ہوتا، امپلیمنٹیشن غلط کر دینا، اس نو اپلائی غلط کر دینا، یہ صحیح سمجھان دے نہیں۔ تو حضرات محترم، عالم ہوئے، مفتی ہوئے یا پیر ہوئے، اس دور میں ایک ٹیسٹر یاد کر لیں، ٹیسٹر دا پتہ ہے، سپیکر نو ہاتھ لایا ہے تے لگا ہے بھی شارٹ ہے، مکینک سدیا ہے تے اس ٹیسٹر لایا اسے کہ شارٹ پیچھا رہو، پکھا لگا ہے بے ہاتھ نال لگا ہے پکھے دا ہاتھ، وہ کرنٹ پہ ہے، مکینک نو سدیا یار ہے پکھے ہاتھ کیتے تے کرنٹ پہ ہے، اس ٹیسٹر لایا، وہ چھوٹا جا انسٹرومنٹ ہوندہ ہے، وہ لایا آگوں دے وچ بتی بل دی، وہ بتی بلی ہے، انہاں کہے اے پکھا شارٹ ہے اندے تو پیچھا رہو۔ اس دور وچ کسے پیر یا مولوی نو چیک کرنا ہوئے تو امام احمد رضا دا نام ٹیسٹر ہے۔ بات ہی سمجھ آئیے، آپ نے سمجھ آئیے، بس تقریر ہو گئی، اتنی گل جدو بھائیو تسی ویکھو، وہ تسی تے شعر سن کے داد دے ہی چھڑ دیو، جیڑی گل تے علماء داد دین، وہ گل دا مطلب ہے ہوندی ہے، وہ تو ان سمجھ نام ہی آوے تے انج سمجھا کرو بکو گال بڑی آئی جی دیتے علماء اندر میں ٹھیک ہے، دی سمجھ آئی کوئی نہ حضرت؟ اعلی حضرت دا نام ٹیسٹر ہے، پیر نو لاؤ جے اگو بلے تے سمجھو پیر شاٹ ہے، اون دے تو جڑی شے شاٹ ہوئے ہو دے تو کی کر دینے، اون دے تو پیشاں رہو، مولوین لاؤ، اور مولویاں نے بیماری بالی ادو ہی بن دیئے جدو وہ بھی پیر بن جان، پھر وہ بڑے لیبرل جے ہو جاندے نے، مسانجے جے تھے، وہ باشن بدل لیں گے، تو پھر اس ویلے انہوں نے بھی ٹیسٹر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی دا لاؤ، اور جڑے تسی بیٹھے ہو تو ان بچوں سمجھا رہے ہیں، اسی پھر اے جڑے لوگ چلا کشی کر دینا
تو چلا کشی دے وچ ایک عمل ہوندا ہے، وہ پڑھ کے نہ کوئی بھی نام یا بدو یا کوئی اسم کسی بزرگ دا وہ لین ماری دی ہیں 4 چفیرے بھئی یہی دے وچ بہ کے کریں. ہن کوئی روح، کوئی جن، کوئی بھوت دورانے عمل تینوں تنگ نہیں کرے گا، تیرے تو دور رہے گا. یہ چلا کشی دا اصول ہے. اے پھر جڑے لوگ عامل ہوندے نے انہوں نے دا پتہ ہے. یہ ایک مثال بڑی معروف واقعہ بچے کہ حضور داتا گنج بخش علی اجویری دے مریداں آکھیا بھی وہ جڑا جادوگر ہے تو ہوائے چھڑتا ہوندا ہے، تو آپ نے انہوں نے وچ با کے تے 4 چفیرے لین مار دی کہ لو ہن تواڈے نیڑے نہیں آوندا. تو میں عوام اہل سنت کی خدمت وچ گزارش کرنا کہ بد عقیدگی دے جنات تو بچن واسطے امام احمد رضا خان دی فکر دا دائرہ اپنے 4 چفیرے رکھے ہے، تو انہوں کوئی جن نہیں چمڑے گا. بھائی سمجھ آ گئی؟ ماشاءاللہ. لو ایک تو جملہ سنا، اے نہ بولنا مہربانی تواڈی، یہ غلط فہمی ہے، صرف کسی توجہ نہیں نہ دلائی. لوگ سمجھتے ہیں بھائی فلاں مولوی صاحب اعلیٰ حضرت کی فکر کو چھوڑ گئے ہیں، فلاں پیر صاحب اعلیٰ حضرت کی فکر کو چھوڑ گئے ہیں، تو تھوڑی سی اصلاح کر لیں. نہ کوئی مولوی تے نہ کوئی پیر اعلیٰ حضرت نو چھوڑ دے. اعلیٰ حضرت غیرت مند ہستی دا نا ہے جیڑا حضور دے آل تے صحاب دے بارے عقیدے وچ تھوڑی جی ڈنڈی مارے اعلیٰ حضرت آپ انہوں کٹ کے باہر چھوڑ دے دے. وہ اعلیٰ حضرت نو نہیں چھوڑ دے، اعلیٰ حضرت انہوں چھوڑ دے. اے غلط فہمی ہے، اے غلطی ذرا درست فرما لینا. اعلیٰ حضرت نو کوئی نہیں چھوڑ دا. اعلیٰ حضرت انج کٹ دین جی میں دودھ چو مکھی کٹی دی ہے. اعلیٰ حضرت پیر بڑا جے رہن دیو، اعلیٰ حضرت بڑا بڑا مولوی یہ نو رہن دیو. تو اعلیٰ حضرت فرما دے نا جنہاں نے اساں اپنے اثر وچ کڈیا سی وہ کہڑا نکے مولوی ہے؟ صاحب تحذیر الناس کوئی نکا مولوی سی جی، لیکن اعلیٰ حضرت کٹ دیتا ہے. تو تسی کی سمجھا سی کہ ہن اس تو بعد بندے آپ اعلیٰ حضرت دی فکر نو چھوڑ دے؟ نہ، اعلیٰ حضرت اجے بھی انہاں دی یہ زندہ کرامت ہے. جس بندے رافضیت دے جراثیم لگ جان یا ناسبیت دے جراثیم لگ جان، انہوں اعلیٰ حضرت خود اپنے دائرہ چو باہر کر دیں، چل کلاس چو آؤٹ ہو جا، چلو نلائکہ نکل جا. توجہ ہے کہ نا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت خود نکال دیں دن بندیاں. بھائی اگر آپ بیٹھ جاؤ تو اتنی پنکھے دی ضرورت کوئی نہیں، آپ اللہ برکت دے. میں ذرا اس حوالے نال حساس ہاں، مینوں تقریر بول جاندی ہے، انہوں میری معذوری سمجھو. مطلب میں رٹی نہیں نہ ہوندی، ممبر تے بیٹھا میں بھی میں اتھے بیٹھا تو میرے دین چاہیا بھی اعلیٰ حضرت دی اج گل کر. میرے ذہن وچ کوئی ایسی بات نہیں ہوندی کہ میں تقریر بنا لواں تے انہوں سجا لواں تے پھر کراں. جو آندی گئی میں تانوں سنا دیا جانا ہے. اگو تہاڈی پسند ہے، تہاڈے ذہن وچ آ گئی تو بسم اللہ، نہ آئی تو ساتھ بسم اللہ. سمجھ آ گئی؟ لیکن اندر کانسیپٹ کلیئر نے کہ اسی اعلیٰ حضرت والے ہاں، اسی بریلی والے ہاں. متوجہ ہو کے نا؟ تو جو تانوں میں دیندا جاواں، حضرت بیٹھے نے، جتوں غلطی ہوئے ہونی میری اصلاح کر ہونی. جے درویش غصہ کرے نا اصلاح دا تے درویش نہیں ہوندا. توجہ نہیں کیتی گل. اصلاح اگر کوئی کرے تو دا شکریہ ادا کرنا چاہیے یا وہ رنج ہونا چاہیے؟ کوئی دا شکریہ ادا کرو کہ شکر ہے میری غلطی کڈی. کئی باری بندے کٹ دیں تو میں پھر انہوں دا شکریہ ادا کرنا، محفل کڈن دے محفل کر دینا، الگ غلطی کڈن میری تو میں الگ آنا بھی یار مہربانی تو اگو صحیح کر دیا. توجہ ہے؟ علامہ دانش صاحب میرے مزاج تو واقف نے، یہ اتنے
ساڈے مدرسہ دے علماء نے تو میں 10 دن بعد نہیں گل نہیں جی تو میں نہ اچھا جی انجی کیونکہ اللہ حضرت نے بارگاہ میں حاضر رہنا ہوئے تو پھر زید تے نہیں نہ کری دی اٹک جانا تے بے ادبی ہوئی غلطی تے اٹکنا بے ادبی ہے اور اے نفس پرست ہون دی علامت ہے درویش دا اندر مریا ہوتا ہے سانو تو سکھائے ہی ادب گیا ہے میں جدوں استاداں کول پڑھن گیا درس نظامی پیر تے اسی ادو بھی آئے پیر ادو بھی آئے تو نہ غلطیاں کڈ کڈ کے اس قابل کیتا ہے بجا ہوں بیان کر لے تو کچھ ول کرن لگ پے تو جو نہ تو غلطیاں نہ کڈوائی دیا تو پھر بھاجی اسی کیویں تہاڈوں بیان سناندے تو اہل السنہ اعلی حضرت عظیم البرکت اپنے پہلے فتوے تو لے کے جڑا آپ نے پہلا فتوہ لکھا رضاعت دے مسئلہ اس فتوے تو لے کے اج دی گھڑی تک ہر دور دے برے صغیر دے پاک و ہند دے مسلمانہ واسطے اعلی حضرت مسلک اہل سنت دے صحیح ہون دی پہچان نے جتھے اعلی حضرت نے اتنے سمجھو مسلک ٹھیک ہے ایس بندے دا عقیدہ ٹھیک ہے کیونکہ احمد رضا والا عقیدہ رکھتا ہے مسئلہ سمجھ آ گیا تھوڑا آگے چلتے جاواں گے تو پھر گل ہوندی جائے گی ہر دور وچ ایک جملہ پیش کرنا سمجھان واسطے جدوں امام حسین کربلا میں سن جڑے مقابل سن داڑیاں انہاں دیاں بھی آئیں امام پاک دی بھی آئی قبلہ بھی ایک سی قرآن بھی ایک سی بندے آن دینا بھائی ہر شے ایک کے تو مڑ کٹھے کیوں نہ ہوندے ساڈا قبلہ ایک ہے ساڈا قرآن ایک ہے ساڈے رسول ایک ہے ساڈا خدا ایک ہے میں ایک ہے اے دے اتے مولا حسین دی تے انہاں دی لڑائی نہیں ہوئی یہ ہر شے ایک کا ہی لیکن اس ویلے حق تے او سن جو مولا حسین دے نال سن یعنی مولا حسین دی شخصیت اس ویلے حق دی علامت سی انہوں دی شخصیت اس ویلے حق دی علامت سی جو حسین پاک نال نے وہ حق تھے پھر دور اگے آیا تو وقت بدلیا برے صغیر وچ برے صغیر تو پہلا جدو فتنہ خلق قرآن دا مسئلہ اٹھیا تے ادو حق تے وہ نہیں سن جڑے حکومت دے نال سن حق تے وہ سن جڑے امام زمانہ دے نال کھڑے سن پھر وقت بدلیا دین الہی دے نام تے اکبر بادشاہ نے ایک فتنہ کھڑا کیتا اور بہت سارے علماء انہوں نے علماء ہی آکھاں گے ملا فیضی جیسے انہوں نے نال ہو گئے اور ان دین بنانے دین گھڑ کے دینے وہ دی مدد کی تھی تو وہ بھی علماء سن لیکن اس ویلے حق تے وہ سمجھے گئے جو حضرت مجدد پاک دے نال سن بھائی آپ نے سمجھا حق تے وہ سمجھے گئے جو مجدد پاک دے نال سن پھر وقت بدلیا پھر زمانہ بدلیا انہیں کروٹ لئی تو برے صغیر دے اندر علم دی تشریح کر دیا ہویا اپنے علم دی دھاک بٹھانا آستے جدوں تحذیر الناس آئی صراط مستقیم آئی اور مختلف کتاباں لکھ کی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان اچ تنقیس کرن دا رواج چل نکلیا. تو اس دور دے اندر ہن سنی صرف او نہیں جڑا ہاتھ بن کے نماز پڑھدا ہے تے او سنی ہے. ہاتھ بننا سنیت دی علامت نہیں رہا، ہن احمد رضا دے نال ہونا سنیت دی علامت قرار پایا ہے. مہربانی مسئلہ سمجھ لینا، مہربانی مسئلہ سمجھ لینا. میں بڑا حیران ہونا کہ ساری زندگی اعلیٰ حضرت سیدہ دی محبت دا درس دیتا ہے. وہ سیدہ نے کی جڑا احمد رضا تو نس دے. توجہ ہے کہ نا؟ تے میں ایک رمض اچ گل کرنا. رمض اچ اسی سمجھنے ہاں کہ ایک بندہ ہوندا ہے انا جدیاں دوویں اکھاں بند ہوندیاں. ایک ہوندا ہے جڑا کانا ہوندا ہے، اندی ایک کھلی ہوندی ہے تے ایک انہاں دی سیاਣ ہو جاندی ہے بہ کانا ہے. جدی آل والی اکھ کھلی ہے تے صحابہ والی بند ہے وہ بھی کانا ہے. جدی آل والی اکھ کھلی ہے تے صحابہ والی بند ہے وہ بھی کانا ہے. جدی صحابہ والی کھلی ہے تے آل والی بند ہے وہ بھی کانا ہے. دوویں کدیاں کھلیاں نے وہ پوری طرح دیکھن والا ہے. لیکن یہ ایک بڑی رمز ہے. اسی جدو یہ گل سنی تے اسی پھر ویکھیا بھئی دوویں کھلیاں سن لیکن وند آئی دوویں اکھی دوویں کھلیاں نے تے وند ویکھن دا اینگل ٹیڑھا ہے. تو جواب آئے گا بھئی اکھ ہے سو لیکن باجی یہ کانا نہیں بھینگا ہے. کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ بینگا آنکھ کھولی رکھدا ہے وہ لگدا ہے ویندا اگوں پیا ہے پر وہ وچوں پٹھا ویندا پیا ہوندا ہے. کچھ بندے مسلک دے بینگے نے ان آنکھاں دوویں کھولیاں ہوندیاں نے. عوام یہی آکھے نہیں دوویں مندا ہے بڑا منن والا ہے لیکن وہ بینگے ہوندے نے وچوں کدے ہور دیوں ویندے پے ہوندے. متوجہ ہو کے نا؟ وہ پھر جڑے وچوں کدے ہور دیوں ویندے پے ہوندے نا وہ آندے نے ایک صحابی مائنس کر لو دوجیاں نہ سی مان لینے. سمجھ آئیے کہ ایک وچوں کٹ دیو تے دوجیاں مائنس کر لینے. میں کہ پھر سنی تے نہ ہویا. سنی کون ہے؟ اس وقت دے مجدد ہے نعرہ میرے دل تے نقشے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. بھائی سمجھ آئی کہ نہیں؟ توجہ ہے کہ نا؟ وہ لوگ کہتے ہیں جی لو جی روایت میں گل آئی ہے. میں کہ میں تے نہیں پتا روایت پرکھنا کام میں علماء دا. اسی تے پرکھیاں پرکھائیاں لے کے اگاں کرن والیاں. آپ روایت نو نہیں پرکھ دے اس مرتبے تے نہیں جاندے. محقق بھی نہیں مقلد ہاں. محقق نہیں مقلد ہاں اسی محقق نہیں جی. لیکن اتنی گل ضرور ہے کہ ساڈے عقیدے دا جو معیار صحابہ تو چلیا ہے، معیار جو صحابہ تو چلیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جڑے بستر تے حضور بہنا اور کسے نئے بہن دے. یہ ادب ہے نا. حضرت ام سلیم بنت ملحان جس بستر تے حضور بہندے سن اودے تے اور کسے نئے سون دیندے. چمڑے دا بستر الگ حضور واسطے. اگر حضور مشک نو منہ لا لین تو صحابی اتھوں کٹ لیندے نے. ہن ایتھے حضور دا منہ مبارک لگا ہن اور کسے دا نہ لگے. اگر حضور بال کٹوان تے او اٹھا کے ٹوپی چ سی لیندے نے تے مڑ جان دی پرواہ نہیں کردے. حضور دے والاں دی بے ادبی نہیں ہون دیندے. اگر حضور کلی کرن او تھلے آ بھائی عقل دے وچ تے انہیں گل ہی نہیں آندی. عقل نو تے سمجھ ہی نہیں آندی. بندہ تھوک سٹے سانو ڈاکٹر آندے نے بیماریاں پھیل رہی بیماریاں. تسی سنے ہی ہونا ہے بھائی 6 فٹ پیچھے رہیا کرو ساہ نال بھی بیماری لگتی ہے.
میں گیا ہوں تے تسی سان اس تو نہ کھلون دیندے بھئی ساہ نال کچھ نہیں ہوندا ایویں پھوکے مار دے رہندے ہوں تے سانو مہنے دیندے آ پھوکا ماریا کی ہوندا ہے گولی لیا کچھ ہوندا ہے ہوں آندے نے پیچھا رویا کرو پھوکے نال بھی کچھ ہو جاندا ہے جی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی میں کہ چلو یار اے کچھ ہونے والی گل تے منی گئی ہے بیماری تسی مندے ہو صحت اساں اگے ہی مننی آئی فرق نہیں ہے جے منہ وچ ہوے نا بیماری دے جراثیم تے پھر ساہ نال بیماری پھیل دیے تے جے منہ وچ قرآن ہوے پڑھ پڑھ کے بھوکیا ہوے تے پھر او دا نور پھیلدا ہے متوجہ ہو حضرات تو صحابہ کرام حضور ناخن اتارن وہ اپنی اکھاں تے رکھ کے قبر وچ لیٹ دیں ایک کلچر ڈیویلپ صحابہ کرام کو حضور تو اگے نہیں سن چل دے حضور دے سامنے اونچا نہیں سن بول دے حضور نو اونج نہیں سن بلاندے جی میں آپس وچ بولی دے حضور دے حجرے اگے اونچا نہیں سن بول دے حضور دے سامنے نظراں نہیں سن اٹھاندے حضور دی نظر وچ نظر ملا کے گل نہ کر دے حضور دا نام لے کے نہ پکار دے حضرات محترم یہ پھر کلچر اگے چلیا اور جدوں امام اعظم رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ وچ آیا اللہ اکبر کیا کمال دے لوگ سن حضرت علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ آپ فرما دے نے اے علامہ اسماعیل حقی بہت بڑے عالم نے پھر تسی تے جان دے ہونے ہو نا تی عالم دے بھی نہیں نہ ہے صوفی بھی ہے قوالی بھی سن لیندے ہیں جی دورہ حدیث پڑھا کے پھر قوالی بھی سن لے لیکن وہ با کمال لوگ ہیں ان بیلنس نہ ہوتے انہوں دی تفسیر اچھ پتا جے نا نکتے صوفیانہ بھی ہیں تو وہ درویش شخصیت سن تو عالم تو ان پتہ ہی ہے کہ وہ کتنے بڑے سن تو حضرت علامہ اسماعیل حقی لکھ دینے کہ امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ آپ نو تعارف تے ہونے گے امام محمد بن حسن دا اے سونے بڑے ہیں اے جڑا چہرہ ہے نا ایک دن بہت خوبصورت سی تو ماشاءاللہ بڑے جمیل سن اور بڑے صحت مند سن تو بچپنے بیچی امام صاحب کو پڑھن آئے تو آپ نے فرمایا بھائی قرآن حفظ کر کے آؤ آپ گئے تو 7ویں دن پھر آ گئے امام صاحب نے فرمایا تو ان کیا سی قرآن حفظ کر کے آؤ انہوں نے کہا حضرت تو ساں فرمایا سی تو میں کر آیا یہ تو مردی جی سن لو یہ امام محمد بن حسن نے تو میرے امام محمد رضا حافظ نہیں سن پر بندیاں کیا حافظ صاحب تو فرمایا لو پھر ہون روز سپارہ سن لیا کرو میرے کو توجہ ہے حضرات کے نام اے لوگ ایویں نہیں اس اللہ رتبے تے پہنچی اللہ پاک دیاں خصوصیتاں وا سنونا امام محمد آپ نے زلفاں رکھی ہیں حضرت نے پھر فرمایا کلاس اٹھ اے وال کٹا حلق کرا گیا تو امام محمد گئے حلق کرا کے واپس آ گئے تو ایک شاعر بیٹھا تھی امام صاحب دی صحبت مجلس امام اعظم رحمت اللہ علیہ اس کہ حضرت کام ہویا نہیں آپ نے فرمایا کیویں انہوں نے فرمایا تو اڈا دل سی دا حسن گھٹے گا لیکن اگے انج سی جی میں چن بدلی ویچے ہون تے تسی بدلیاں ہی چبار کٹا چھڑیا ہے اے انہاں دے بارے معروف ہے کہ انہاں نے بیک کے لوگ کلمہ پڑھ لیندے سے امام محمد بن حسن شیبانی علیہ انہاں نو ایک مرتبہ خواب حضرت آدم دی زیارت ہوئی گل تو شروع ہوئی سی بندے آندے نے ساڈے کول فلانے صحابی دے بارے روایت ہے تو میں روایت دی بات کر رہا توجہ ہے نا کہ سنی مزاج کیا ہے روایت دے بارے میں اس بارے تو انداز تو خواب حضرت آدم علیہ السلام دی زیارت ہوئی تو آپ نے فرمایا بیٹا تیرے پیشانی چ مینوں قرآن دا نور نظر آندا ہے مینوں قرآن سنا
توجہ ہے مینو؟ تو امام صاحب قرآن سنان لگ گئے خواب تے جدو اتھے آئے نا جتھے حضرت آدم علیہ السلام دی او گندم کھان دی لغزش دا ذکر ہو گئے وَعَصَىٰ آدَمَ رَبُّهُ فَغَوَىٰ انجی آئے کہ نہیں؟ اچھا اتھے آئے تو آپ نے آیت چھڑ دی تھی. آپ نے غور نہیں فرمایا گیا. امام صاحب نے وہ آیت وچوں چھڑ دی تھی اگوں لگ پہ. پھر اللہ دے نبی سانو نہ فرمایا بھئی تو آیت چھڑ دیتی ہے پیچھو لگ پہ. وہ نہ پھر پیچھو لایا لیکن جدو اس آیت تے آئے تھے آپ نے مڑ وہ آیت چھڑ دی تھی. اس ویلے حضرت آدم فرماندے نے بھائی تینوں آؤندی نہیں یا پڑھتا نہیں؟ تو عرض کی تھی حضرت آؤندی ہے پر اس آیت وچ تواڈی لغزش دا ذکر ہے تو ادبن آیت چھوڑ دینا. آپ نے سنی مزاج تے غور نہیں کیتا. ارے بابا سنی تے ادب تو آیت چھوڑ دے دے تو روایت کیوں نہیں چھوڑ دا پیا؟ اجے روایت پڑھ کے بیٹھے ہیں فلاں روایت فلاں روایت. یاد رکھو بیلیو جس نو ادب نصیب نہیں ہویا آلہ حضرت وچ دوجے علماء ہندوستان تو وکھری کیڑی شے آئی ہے؟ بھائی قاسم نانوتوی بھی تو مولوی سی, اشرف علی تھانوی بھی تو مولوی سی نا جی. یہ مولوی نہیں مولوی نہیں تو پھر آلہ حضرت اجتہاد فرق کی ہے اے ادب دے فرق ہے. سمجھ لو ادھے تے بعد تحقیق کر دے رہے آجے. آلہ حضرت اجتہاد دنیا فرق صرف ادب دے. جدو ذات مصطفیٰ دی بات آوے تو آلہ حضرت کلم چو ادب نال معمور الفاظ نکل دے. ایک جملہ عرض کرنا ایک شاعر گزریا اختر نام دا, اس نے آلہ حضرت دی بارگاہ نعت پیش کی تھی کہ ذرا اے چیک کرے آگے. کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. اختر صاحب نے شعر لکھیا اور اعلیٰ حضرت کی خدمت سے پیش کیتا کہ پرانی مسجد جی ہے توڑے پلر نے نا ایج کھجور دے درخت رسول اللہ سرکار دے روزے دے سامنے سے. اس نے کیا کہ کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. اینا نے مجنو بڑھایا تے حضور سرکار دے حسن مبارک نو لیلا دے حسن نال تشبیح دیتی اور حضور دے گنبد خضرا نو خیمہ لیلا نال تشبیح دیتی. تو اللہ حضرت تڑپے فرمایا یوں نہ کہو یوں کہو اللہ اکبر کبیرہ. اعلی حضرت فرماتے ہیں کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں شیخ مولا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں واہ میرے احمد رضا قربان ہو جاواں تواڈے ادب تو فرما دینے قدسی کھڑے ہیں شیخ مولا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں شیخ. اللہ اپنو برکت دے, اللہ اپنو خیر دے. یہ دیوتے ایک جملہ عرض کرنا اے مزاج ہوندہ ہے ادب والا. تو اللہ حضرت مزاج ادب سی تقاضا عشق سی کہ ادب ہوئے. میں دسو اے سارے علماء بیٹھے نہیں نہ اشارے نال ہی سمجھ آ جانی ہے. کنڈا پیر چوبے تے چنگا لگدا ہے جی؟ اے پوری ورلڈ چ کنڈے ہون تے پیر چ چبن تے چنگے نہیں لگدے, پر کنڈا ہوئے نا دشت مدینہ دا تے چبے احمد رضا پاک دے پیر وچ, وہ آپ پیر چو کڈ کے سٹ دے نہیں
چوم کے سینے نہ لا کے فرماندے نے اے کانٹے تیری جگہ میرے قدم نہیں میرا جگر ہے، پھول کیوں مانگو میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں اور تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں۔ آلہ حضرت نے مخاطب کیتا ہے حضور نو، میں ہن یار تو مراد لے رہا امام محمد رضا۔ آلہ حضرت تو معافی میں لے لاں گا یوم حشر۔ آلہ حضرت نے جدو یہ شعر بولے تو مخاطب سن رسول اللہ کہ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، اسی ان لے رہے ہیں احمد رضا خان فاضل بریلوی دا در۔ ایسا آزمایا ہے تو سامی تکیا ہونا ہے کہ بڑے بڑے جبیاں تے کبیاں آلے جدو احمد رضا دا در چھڑ کے نسے نے تے پھر دنیا آنکھیں ہے تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار۔ بھائی سمجھ آئی کہ کوئی نہ آئی؟ توجہ ہے؟ میں قربان جاواں احمد رضا تے کدی مصطفیٰ کریم دا در چھڑیا ہی نہیں۔ متوجہ ہو گے نا؟ عزیزان دی وقار میرے اعلیٰ حضرت فرما دینے ارے او خدا کہ بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈا۔ یہ اعلیٰ حضرت حضور دا در نہیں چھڑیا تے عاشقاں کدو احمد رضا دا در چھڑیا ہے۔ توجہ ہے کہ نا؟ ارے او خدا کہ بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈا، ابھی پاس تھا وہ میرے، ابھی کیا ہوا خدا نہ کوئی گیا نہ آیا۔ اور آپ ہی جواب دے دے فرمان دے ہم اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہم اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، سر روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ ارے او خدا میرے اعلیٰ حضرت دل تو قربان ہوا جڑا عشق رسالت ماب نال چھلکدا رہندا۔ توجہ ہے حضرات کی کوئی نہ؟ جڑا سوئے حالانکہ نیند غفلت ہے، نیند نصف موت ہے، لیکن میں قربان جاواں احمد رضا تو جڑا سوئے اس میں محمد دی تصویر عاشقاں نوں نظر آوندی ہے، جڑا جاگے جس کی ہر ایک ادا سنت مصطفیٰ۔ بھائی میرے ذرا بات نو غور نال سمجھنا، عشق دا تقاضا اے تسی سارے ہی اسی سیدان مننے آ کہ نہیں؟ بڑا مندے نے سنی سیدان مندے ہی سنی نے، دوجیاں نہ دے گھوڑے تو فرصت ملی تے سیدان مننا، یہ کو سمجھ آئیے اجے تے اون پہ مندے نے، ادوں ویلے ہوئے تے مڑ باوے اورن بھی من لینے۔ میں تے سنیا نہ میں مرید بھی ساڈے سنی ہوندے، سنی ہوندے، اور کو بندہ ساڈا مرید تے نہیں ہوندا، دوجے آندے
لوڑ ہی کوئی نہیں، یہ آدھے نے دی تو فائدہ ہی کوئی نہیں، یہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اے سنی نے مڑ بھی ساڈا ہاتھ پھد لیندے تے مڑ ہاتھ پھدے نے تے کچھ دیندے نے، پیراں کی دینا ہے سنیاں، سنی دیندے اور مڑ دین لگیا بھی شدے اینج ادھے دورے ہو جاندے، یقین کرو اینج مٹھی تے اینج آرام نال دیندے بھئی ایڈے با ادب ہو کے، حالانکہ دین لگے اعلان کرتے ہیں بندے باسی دیندے پے، سنی ایڈے ادب والے مڑ جیڑا بندہ انہاں چھڑ کے دوجے پاسے جائے وہ مڑ عجیب ہی، کوئی سمجھ آئی کوئی؟ ہاں کچھ بندیاں دی ویسے عادت ہوندی ہے، گھر مرغی پکی ہوئے نا تو گماڑیاں آلو سالن منگوا کے تے بیوی نے سنائن واسطے پیان دے ہوندے دال بڑی مزے دی پکی ہے، حالانکہ گھر مرغی پکی سی، لیکن انہاں چونکہ وہ سنینا تے بیوی نے ہوندا ہے نا، تو یہ حالت ہے پیراں دی، دیسی مرغے ساری عمر نسلاں تو سنیاں دے کھانے، تو سمجھ نہیں سمجھ میں پھر سمجھا۔ ایک گل لکھی بزرگاں نے، مڑ ہر قسم دیا کتاباں پڑھتے رہنے ہیں، پرانے زمانے دو برا سن، ایک ذرا بوڑا سی ایک سیانا سی، انہوں نے باپ نے وراثت ترکہ وچ ایک گائے چھوڑی، کی چھوڑی؟ گائے، انہوں نے کہا بھائی منڈ لئیے، بوڑے برانو چالاک برا کیا بھائیا اگلا حصہ گاں دا تیرا تے پچھلا حصہ اسے کہا ٹھیک ہے بھائی، اسے کہا تو مڑ اگلے حصے پٹھے کھانے نہیں کھوا، وہ شدہ سارا دن پٹھے پاندہ رہا، شام ہوئی تو پچھلے آکھا پچھلا حصہ تے میرا ہے ہن من چون دے، وہ پٹھے دوجے دے کھانے تے دو دے دے، کوئی سمجھ آئی کوئی؟ بڑا برا شدہ کہ پیا اس کسی سیانے تو پوچھا بھی میں اس گاں تو بڑا اوکھاں، میں پیران دی گل نہیں پیا کرتا، میں گاں دی پیا کرتا، میں اس گاں تو بڑا اوکھاں، پٹھے میرے کھان دیئے، ونڈا میں اگے رکھنا، گوت میں کرنا گتاوائے نے، اے سائیں وہی دو دے دیں دیئے، کوئی سمجھ آئیے کوئی سارا لنگر ساڑھا کھان دیئے تے جس لئے دو دین دا ویڑا ہوندہ ہے وہ اس لئے ادھے دے چھڑ دیئے، مڑ ویچ سبق دینا لے بھی کئی ملانگ ہوندے انہوں نے کہا ہون جس لئے پچھو دو چون لگے سوٹی کوڑ رکھی، جس لئے چون لگے اس لئے تھوڑی جی سوٹی کھڑکائیں، اس لئے سوٹی کھڑکائی ہو سکے بھائیا کی پیا کرنا ہے نا حالا میں انہوں دو چون دے ہو سکے بھائیا تو اپنے حصے نے سنبھال، اے حصہ میرا ہے، ہو سکیا لگتا ہے کسی مت دے چھڑیے ہون دودھ ونڈنا پاؤنا ہے، تو بھائیا کچھ سوٹی کھڑکینی پاؤنی ہے تاں کام بڑھنا، کچھ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ کوئی سنیا ہو تھوڑی جی سوٹی کھڑکینی پاؤنی ہے تو کام بن جائے گا، ویسے کھڑکین لگ پہ ہاں جی اگے ہوتے اجرے اس گالت پہ کر دے اللہ اللہ ابھی توجہ ہے آپ حضرات، ہے ماشاءاللہ بھئی بڑا مزہ آیا ہے توڑے کل گفتگو کر کے، گال کرنا سواد بھی تو تھی ہوندہ ہے نا جتھے کو بندے سمجھ لینے با گال آکھی کی، ہاں جی ہاں جی جدو گال کرنا سواد آوے پھر بندہ گال کرنا سونا لگ جائے، حضرات توجہ ہے توڑی، تو اس چیز نو جڑے سادات نے بلو خصوص انہوں نے ذہن رکھنا چاہیے کہ پوری دنیا جتنے مکاتب فکر نے میں نے ایک مکتب فکر دا کوئی امام دکھاؤ جن نے حضور دی نسل نو نور آکھیا ہو، بے نوریاں ہو تو انہوں نور آکھیا ہے تو امام محمد رضا آکھیا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، پھر احمد رضا نال غداری کر دے ہو، اے سننا ذرا
مکان لگا سننا ذرا حضرات محترمہ آلہ حضرت دا ایک واقعہ علماء پڑھ دے سنان دے انہیں تو مڑ ان نہیں فرق ہوندہ ہے واقعات تے وہی نے گلنا تے وہی ہوندی ہیں صرف تھوڑا جہا انہاں دی کسی اور اینگل تو نہیں سمجھنا ہوتا ہے یہ سمجھن دا ہی فرق ہوندہ ہے یہی خطابت ہے باقی گلنا تے وہی ہوندی ہیں میں علماء دی خدمت میں عرض کرنا کہ خطابت کیا ہے نویں واقعات نہیں گھڑنے چاہیے قرآن حدیث صحیح تاریخ اشعار یہ سارے رنگ نے خطیب برش ہاتھ چ لے کے کینوس تے وہ رنگ بکھیرنے ہوتے ہیں بس جتنے وہ رنگ سونے بکھیر دے وے انی تصویر سونی بنتی ہے تو یہ خطیب نے خطابت وچ ایک سکیچ پیش کرنا ہوتا ہے ایک تصویر پیش کرنی ہوتی ہے تصور دینا ہوتا ہے بندیاں سنن والےاں تو رنگ وہی ہوندے نے بس وہ اندے رنگاں دے امتزاج وچ فرق پی جائے نویں کوئی گل نہیں کرنی چاہیے میرے خیال نال بعد بندے اس گل تے رہ جاندے پٹڑی تو بس وہ گل کروں جڑی تساں اگے سنی ہی نہیں تے سانو وہ کیوں سنائے دے ہو جڑیاں اگے سنیاں سان جو وہ بھی نہیں یاد ہوئیاں کچھ بندے اس چکر چیٹھا لے جاندے لین تو بس یہ تمہیں سناؤں جو آپ نے آج تک نہیں سنی ہو تو بندہ حیران ہوتا ہے وہ مڑے نویں گھڑو نہیں اور وہ واقعی پھر وہ گاڑو ہوندے نے گڑدے نے اور جدو وہ گڑدے نے پھر وہ گڑ کے معذرت نال فرق پا چھڑتے ہیں بھائی روحانی خلیفہ اور ہوتا ہے تے سیاسی خلیفہ اور ہوتا ہے کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں اس نے سمجھا کرو با ہون پہیا لین تو دا پہیا سمجھ دے ہاں جی ٹائر وہ لین تو لے گیا ہے کیونکہ اس وہ نویں گھڑی ہے جڑی اگے نہ ہی کسے گھڑی تو ایسا نہ کرو جڑیاں گلاں بابے کر گئے انہاں تے کھڑے بھی رویے تے ساڈے سنیاں واسطے یہ گل بھی بڑی ہے آگے پیچھے ہونے کی ضرورت نہیں اچھا گل کی ہے ایک سید سن وہ گداگر سن وہ کسی اپنے رنگ سن تصوف دے تو آدھے سن دلوا دو سید زادے تو بندے پھر انہوں نے پیش کر دیا ہے جدو بھی پیسے دے ہی دینے اینجی کری اینجی کری دے تو لین والا اینجی کر دے تو حضور سرکار دی حدیث کی ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اچھا ہوں جدو وہ سید آئے تو اللہ حضرت جانتے سن کے سید ان حسبے اپنی عادت جدو صدا لگائی تو اللہ حضرت نے جیب وچ پیسے کٹے اتے نہیں رکھے پلیٹ وچ رکھے اینج کیتے لو گل مک گئی لیکن رمز کی ہے اینج کیوں نہیں کیتا بھائی جے اینج کیتا تو سید دے ہاتھ دے اتے ہاتھ آئے گا بے ادبی نہ ہوئے دینے دے ہے نہیں پر ادب نال پیش کرا تا احمد رضا کہلاواں حضرات توجہ ہوئی آپ حضرات دی کہ کوئی نہ اے امام احمد رضا ہے عزیزہ نے من اس کو امام احمد رضا کہتے ہیں عزیزہ نے دی وقار میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے نے دل ہے وہ دل جو تیری دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا جان و دل ہوش و خیرتی سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا ارے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا اللہ اکبر پڑھ دے رویا کرو اللہ اکبر 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 اللہ اکبر
علماء کرام پڑھتے رویا کرو کہ لے خبر جلد خیال دی رو بھٹک نہ جائے نا، لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا میں تیرے قربان گیا۔ بارگاہ وچ دعا ہے اللہ فقیر دی حاضری قبول فرمائے، اور میرے سنی علماء بھائیاں اعلیٰ حضرت دی فکر تے کھڑیاں رہن دی تو بے شک چلی ہیں نجد سے بڑی تیز آندیاں، ہواواں چل دیاں رہن، پرواہ نہ کرے آجے شاءاللہ مالکاں دی سر تے چھاں ہوئے۔ بابا جی آندے ہوندے ہیں مالک کنڈ نہیں لگن دیندے، ہے نہیں؟ بابا جی آندے ہوندے ہیں مالک کنڈ، تو بھائیہ مالکاں کدوں کنڈ لگن دیندے؟ بے فکر رویا کرو۔ میں بابا جی نال بڑی محبت رکھنا، میں نے ایک گل دسو سارے علماء بیٹھے ہو، میں انج نہیں آندہ آگے کسے نہیں کیتی ہو، انج میں نہیں آندہ بے تو آگے کسے نہیں سنائی ہو، کیونکہ یہ آکھنا میں نے پسند نہیں۔ مجھے تسی آپ سوچ لینا بابا جی نہیں تو سپیکر پھدیاں تقریر کردیاں ویکھیا جے، ویکھیا جے نا، وہ تقریر کردیاں ہی تو سپیکر پھدی رکھ دیا، کدی یہ بھی سوچیا جے بھائی کیوں پھد دیا ہے؟ اسی بھی عالم تصور چوینے ہیں نا درویش بھی ہوئے حضرات۔ بابا جی تصوراتی دنیا جا کے دیکھو نا اگر تے بابا جی تقریر کردیاں تاغوت وقت نو گریبان تو پھڑن دا استعارہ پڑھن دے سانے نو اتھو پھڑ کے اینج لگدا سی جی میں بابے اس دور دے ظالم نو گریبان تو پھڑیا ہے تے جنجوڑ کے تقریر سنا رہے ہیں۔ کوئی سمجھ آئی تو آنے کے نہ آئی؟ ایتھو گل پیا کرنا کہ میں نہیں لگدا سی جی میں بابے رضوی تو گریبان تو پھڑیا ہے، توجہ ہے کہ نا؟ گریبان تو پھڑ کے گل کری دی ہے نا دشمن، تو میں نہیں لگتا بابا جی وہاں کی دشمن وہی تو پھڑیا ہے، وہی تو پھڑ کے فرمانے رہو اے انہیں جانا۔ حضرات محترم، اے علماء نے 22 سال میں نہیں ہو گئے تقریرہ سن دیاں کر دیاں، انہاں دیاں بھی عمرہ لگ گئی ہیں، آج تک دسن چا کسے انج گل کیتی ہوئے جی میں بابا کردا سی۔ اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ حضرات محترم گرامی قدر سنگیو، اسی خوش نصیباں جنہاں ہی ناکھاں نال بابا رضوی ویکھیا ہے، یا ادب اعلیٰ حضرت ویکھیا ہے کہ یا ادب بابے خادم رضوی چ ویکھیا ہے۔ اے جڑے گھٹنے انہاں بابا رضوی ہاتھ لاتا سی، جدوں میں ملدا سا میں انہاں دے ہاتھ چومن لگنا، میں انہوں نے ایک باری نہیں چومن دی، ایتھے ہاتھ لاندے سی، ایتھے تو سید ہیں تہاڈی گل پہ کرنے، تہاڈی گل پہ کرنے۔ حضرات محترم و گرامی قدر احباب، وہ ایسی شخصیت سن، اللہ کریم انہوں نے مجاہد ساڑھے اندر پیدا فرمائے، اور ساڑھے بھائی ساتھ دی اللہ پاک امام زین العابدین صدقہ چھیتی رہائی کروائے۔ وما علینا الا البلاغ۔